اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو جتنا زیادہ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ بلندیوں کی طرف جائے، کامیابیوں کی طرف جائے، تو وہ درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھے۔ اگر وہ کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس کی توجہ نہیں ہوتی تو درود پاک پڑھنے سے جتنے کی بھی فوائد ہوں گے وہ انسان کو نہیں ملتے، وہ نہیں مل پاتے۔ انسان جب محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، مشکلات دور ہو جاتی ہیں، تکلیف دور ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دی جاتی ہے۔ اور استغفار کا بھی ذکر ہمارے لیے اتنا ہی زیادہ ضروری ہے کہ جب ہم استغفار پڑھیں گے تو ہمارے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ زنگ کی طرح ہوتے ہیں۔ ہمارا دل جو ہوتا ہے وہ زنگ سے بھر جاتا ہے، تو ہم جب استغفار پڑھتے ہیں تو ہمارے سارے گناہ جو ہیں وہ مٹتے جا رہے ہوتے ہیں، اور جو ہمارا دل زنگ سے بھرا ہوتا ہے وہ صاف ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ فرشتے بھی مقرر ہوتے ہیں جو ہماری معافی کے لیے ہمارے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں ہمارے گناہوں کو، ہماری بخشش کرتے ہیں، تو کہ تمہارے سارے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، تو سارے گناہ فرشتے مٹا دیتے ہیں۔ جب انسان درود پاک بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تو ضرور فائدے اس انسان تک پہنچتے ہیں۔ ایک بھائی تھا، انہوں نے اپنی میڈیکل اسٹوری شیئر کی ہے، استغفر اللہ کی بتائی تھی، اور یہ بھائی کہتا ہے کہ جب میں نے استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کیا تھا اور میں کثرت کے ساتھ پڑھتا تھا، بہت زیادہ پڑھتا تھا، استغفر اللہ کو پڑھنے کی وجہ سے میری ہر دعا پوری ہوتی تھی، مجھے دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو مجھے نہ ملی ہو، ہر تو خواہش میری پوری ہو گئی تھی، ہر ضرورت میری پوری ہو گئی تھی، ہر پریشانی میری دور ہو گئی تھی، میری ساری خواہشات حاجات ساری پوری ہو گئی تھی، مجھے اتنی خوشیاں ملی، رزق بھی ملا، سکون بھی ملا، کامیابیاں بھی ملی، اور ہر حاجت میری پوری ہو گئی تھی۔ واقعی میں استغفر اللہ پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں۔ جب انسان 1 گھنٹہ بھی مسلسل استغفر اللہ کا ورد کرتا رہے تو تمام کے تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں، تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، ہماری جو بھی پرابلمز ہیں وہ ضرور حل ہوتی ہیں، جب تمام پرابلم ضرور سالو ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ یہ ایک خوبصورت کہانی ہے، آپ اسے ایک معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس درود پاک پڑھنے سے اور استغفار کے پڑھنے سے ضرور ہوتا ہے۔ ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم منیمم پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کم سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی ہماری طاقت ہو، جتنا ہمیں دن میں ٹائم ملے ہم اتنا استغفار اور درود شریف کا ورد رکھیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہم یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ ہمارے کتنے گناہ ہیں، کہ ہم اپنے گناہ گنتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنے گناہ نہیں گنتے، ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک دن میں سوچیں، رات کو سکون سے اپنے دل پر ہاتھ رکھیں ایمانداری سے کہ آپ نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ اتنے زیادہ ہمارے گناہ ہیں، ہم انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسانوں کی دل آزاری، کہاں پہ جانوروں کی دل آزاری، کہاں پہ ہم اپنے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اپنے موبائل کو دیکھ لیں، ٹی وی کو دیکھ لیں کہ ہم دن میں کتنے نامحرم انسانوں کو دیکھ، تو یہ بھی ہمارا گناہ ہے۔ ہم انسان گناہوں کے پتلے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہماری نماز بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ ہماری عبادات بھی ٹھیک ہیں کہ نہیں ہے۔ جب انسان جتنا بھی نیک ہو، جتنا بھی پاکیزہ ہو، گناہ ضرور سرزد ہو جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا سوچا، اتنی دنیا بنائی، جنت بنائی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اس انسان کے لیے سوچا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے انسان بھی جن کو مکمل یقین تھا کہ وہ جنت میں جائیں گے، تو جنت بنائی ہی ان کے لیے تھی، انہی کے لیے، تو پھر وہ استغفار پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے، اپنے گناہوں کی مانگتے تھے، اپنی امت کے لیے مانگتے تھے، اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو عبادات کرتے تھے، عبادت کے لیے قیام کرتے تھے، تو ان کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے، لیکن
ہم انسان تو گناہوں کے پتلے ہیں، ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، چاہے ہم جتنے بھی اچھے ہو جائیں، جتنے بھی پاکیزہ ہو جائیں، لیکن ہمیں استغفر اللہ کا ورد کرنا چاہیے تاکہ ہمارے راستے بھی سنور جائے، ہمیں خوشیاں بھی ملیں، ہمیں کامیابیاں بھی ملیں، اس جہاں میں بھی کامیابیاں ملیں اور قبر میں بھی ہمارے لیے آسانی ہو، ہمیں آخرت میں بھی بلندیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام تکلیف دور کر دے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیے گا، ایک دفعہ درود ابراہیم اور استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، انشاءاللہ آپ کے راستے ایسے سنوریں گے کہ آپ کی پریشانی ایسے ختم ہوگی کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، آپ کے لیے غیب کے سارے مدد کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔